السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی یہ سٹوری سارا نے ملتان سے بھیجی ہے۔ ایک گاؤں تھا جس میں چند ہی گھر تھے اور اس گاؤں کے نزدیک ایک قبرستان تھا۔ قبرستان کے نزدیک ایک فارم تھا۔ فارم کا مالک اکثر باہر رہتا تھا تو اس نے اپنے فارم کے لیے ایک ملازم رکھا ہوا تھا۔ قبرستان سے تھوڑا آگے ہی چند گھر بھی تھے۔ فارم اتنا زیادہ تھا کہ رات کو اس کے ملازم 12 یا 1 بجے تک کام کرتا تھا۔ پھر ایک دن گاؤں میں کوئی فوت ہو گیا۔ 70 سال کا بزرگ تھا جو فوت ہوا۔ اس کے جنازے کے بعد اسے دفن کر دیا گیا۔ رات کے 12 بجے ملازم کام میں مصروف تھا کہ اسے قبرستان کی طرف کسی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ تھوڑا پریشان بھی ہوا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ پھر سوچا کہ شاید کوئی باہر گیا ہے۔ واپسی پر وہ لیٹ ہو گیا اور اس وقت وہ گھر جا رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے کام میں لگ گیا اور جب صبح ہوئی تو گاؤں میں بات چل رہی تھی، کل جو بزرگ فوت ہوئے تھے شام کو ان کی قبر کے ساتھ کچھ چھیڑخانی کر کے گیا ہے۔ مٹی ہٹی ہوئی تھی قبر کے اوپر سے۔ پھر یہ سوچا گیا کہ شاید کوئی جنگلی جانور نے ہی ایسا کیا ہوگا۔ فارم کے ملازم نے بھی یہ بات سنی۔ اسے شام کو جاتا بندہ یاد تو آیا لیکن معمولی بات سمجھ کر اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ پھر دن گزرتے رہے۔ تقریباً 22 دن بعد ایک 90 سالہ عورت فوت ہو گئی۔ اس کا جنازہ پڑھا گیا اور دفنا دیا گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ ملازم نے پھر کسی کو قبرستان جاتے دیکھا۔ اس بار تھوڑا سا آگے جا کر دیکھا تو وہ ایک عورت تھی، کالے برقعے میں تیزی سے جا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اس وقت یہ عورت کہاں جا رہی ہوگی۔ آگے مزید اس لیے نہیں گیا کہ عورت غلط نہ سمجھ لے۔ واپس آ کر وہ سوچتے سوچتے تھوڑی دیر بعد سو گیا۔ صبح کو جب گھر کی طرف جا رہا تھا ملازم تو اس نے کچھ لوگوں سے باتیں سنی کہ اس قبر سے بھی چھیڑخانی کی گئی ہے تو کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر کھود کر دیکھا جائے، مردہ دفن ہے یا نہیں، لیکن وہاں کے بزرگوں نے روک دیا۔ ان کو ایسا کرنا ٹھیک نہیں لگا۔ ملازم نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہ اسی عورت کا کام ہو سکتا ہے جو فوتگی کی رات مجھے قبرستان میں جاتی دکھتی ہے، اور اس نے عہد کر لیا کہ اگلی بار اس کا پیچھا کروں گا۔ پھر چند دن کے بعد ایک اور لڑکا فوت ہو گیا۔ اس کے جنازے کے بعد اسے دفنا دیا گیا۔ رات کے 1:30 بج گئے تھے۔ ملازم اس کے انتظار میں بیٹھا تھا اور سوچوں میں گم تھا کہ وہی عورت اسے نظر آئی۔ آج بھی وہ کالے برقعے میں تھی اور قبرستان کی ہی طرف آ رہی تھی۔ ملازم نے سوچا کہ آج پتہ ضرور لگاؤں گا کہ یہ عورت قبرستان کرنے کیا آتی ہے۔ وہ اٹھا اور اس کے پیچھے چپ کر کے چلنے لگا۔ وہ عورت آگے آگے جا رہی تھی اور قبرستان کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ وہ ایک جھاڑی کے پاس چھپ گیا کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چلنے لگی۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہا اور جب عورت تھوڑی دور چلی گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ملازم جھاڑی کے پیچھے سے نکل کر باہر آیا اور پھر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آس پاس کوئی اور نہ تھا۔ دور سے کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم قبرستان میں داخل ہوا تو اسے وہاں پر کوئی بھی نہ ملا۔ اسے ایک دم سے ڈر لگنے لگا کہ کہیں کوئی چڑیل نہ ہو، اور وہ ایک درخت کے پاس چھپ کر آس پاس عورت کو ڈھونڈنے لگا کہ دور ایک قبر کے پاس اسے کوئی سایہ نظر آیا۔ ملازم نے غور کیا تو وہی عورت تھی۔ ملازم اور قبروں کے درمیان چپ چاپ اس کی سمت بڑھا جہاں وہ عورت نظر آئی تھی۔ قبروں کے درمیان جھاڑیاں تھیں جس کی وجہ سے ملازم احتیاط کے ساتھ جا رہا تھا کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے۔ وہ عورت ابھی بھی وہیں بیٹھی تھی۔ ملازم قریب پہنچ گیا کہ ایک دم سے کھڑا ہوا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ عورت پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ملازم کو پسینہ آ گیا اور خوف سے کانپنے لگا کہ ایک دم پیچھے آہٹ ہوئی۔ اس نے خوف سے مبتلا ہو کر پیچھے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکلی کیونکہ وہی عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہ تھا کہ اس عورت نے چھری سے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ پیچھے کو ہوا لیکن چھرا اس کے پیٹ کو چیر چکا تھا۔ پھر وہ زمین پر گر گیا۔ وہ عورت آگے آئی اور اس پر جھک کر اس کا خون پینے لگی۔ وہ ملازم ابھی زندہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت کوئی چڑیل نہیں ہے
ملازم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ عورت کا چہرہ نظر آئے۔ عورت نے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا۔ ملازم نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں کہ عورت سمجھے کہ یہ مر چکا ہے، لیکن عورت نے چھری اٹھائی اور ملازم کو دوبارہ مارنی چاہی تو اس نے اس کا چھری والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس میں چھری عورت کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی۔ ملازم نے پاس پڑی چھری فوراً اپنے ہاتھ میں لی اور عورت پر وار کیا۔ چھری عورت کے ہاتھ پر لگی اور عورت ایک دم سے اٹھ کر بھاگی۔ وہ ملازم اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ہمت ہار گیا اور بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا۔ پھر صبح گاؤں والے قبرستان کی طرف آئے کہ کہیں پھر کسی قبر کے ساتھ چھیڑخانی تو نہ ہو۔ وہاں ملازم کی لاش پڑی ہوئی انہیں ملی اور ہاتھ میں چھرا بھی تھا۔ سب گاؤں والے یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا، اور کچھ کا خیال تھا کہ یہ ملازم کرتا تھا، کیونکہ لاش اسی قبر کے پاس پڑی تھی اور قبر کی مٹی بھی تھوڑی ہٹی ہوئی تھی۔ اب پورے گاؤں میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ فارم میں جو ملازم تھا وہ قبروں سے مردے نکال کر کھاتا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ پھر کچھ گاؤں والوں نے ملازم کو دفنا دیا۔ گاؤں کے کچھ جوانوں نے، جن کا ملازم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، ضرور اس کو بھی اس نے مارا ہے جو قبروں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا۔ لوگ گھروں سے نکلتے وقت ڈرتے تھے۔ بچوں کو تو مائیں دن میں بھی باہر نہیں جانے دیتی۔ اب گاؤں کے کچھ سیانے لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ 2 یا 3 لڑکے رات کو پہرا دیا کریں گے جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے، لیکن پہرا وہ چھپ کر دیں گے تاکہ وہ جو کوئی بھی ہے انہیں پتہ نہ چلے اور وہ ہوشیار نہ ہو جائے۔ اب روز شام کے بعد گاؤں کے لڑکے قبرستان میں پہرا دیتے، لیکن ایسی کوئی غیر معمولی چیز لوگوں نے نہیں دیکھی۔ اس طرح کئی ماہ گزر گئے۔ اب تو ان لوگوں کو بھی یقین ہونے لگا تھا کہ یہ ملازم کا ہی کام تھا، اور پہرا دینے والے بھی تھکنے لگے۔ گاؤں کے بڑوں نے لڑکوں کو پہرا دینے سے روک دیا، اور اب آہستہ آہستہ لوگ معمول پر آ گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے۔ گاؤں والے بھول بھی گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کافی ٹائم بعد سردیوں کے دن تھے، یخ بستہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ پھر گاؤں میں ایک بندہ فوت ہو گیا۔ لوگ کفن دفن میں مصروف تھے۔ مردے کو غسل اور کفن دے کر دفنا دیا گیا، اور لوگ سر شام ہی اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ کہ ایسے ہی رات کو 1-2 بجے کا ٹائم تھا۔ گاؤں کے بڑے اور جوان بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ اکثر گاؤں کے لوگ بیٹھک لگاتے ہیں جہاں بزرگ لوگ پرانے وقتوں کے قصے سناتے، جوان اور بچے غور سے سنتے۔ آج بھی ایسی ہی ایک بیٹھک لگا ہوا تھا، اور سب مرنے والے کو یاد کرتے اور ان سے وابستہ واقعات ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہ اچانک ان میں ملازم کا کوئی واقعہ نکلا۔ سب ایک دم سے چپ ہو گئے۔ قبروں سے چھیڑخانی کی وجہ سے انہیں اس خود پہ غصہ تھا۔ 2-3 لڑکوں نے، جسے آج تک ملازم پر یقین تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہے، ضرور کوئی اور بات ہے، ورنہ وہ کیوں اپنی جان لیتا۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا اور اٹھ کر وہ باہر نکل آئے۔ یہ وہی لڑکے تھے جو ملازم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ باہر نکل کر تینوں قبرستان کی طرف چل پڑے۔ دوست کی یاد آئی تو فاتحہ ہی پڑھاتے ہیں اس کی قبر پر۔ فاتحہ پڑھ کر تینوں واپس مڑے تو ان کی نظر جو نئی قبر بنی تھی اس کی طرف رکی۔ وہاں جیسے کوئی قبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دم تینوں کو وہ چھیڑ خانی والی بات یاد آ گئی، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جو کوئی بھی ہے آج نہیں جانے دیں گے۔ ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے اور آہستہ سے وہ قبر کی طرف بڑھے۔ قریب پہنچ کر ایک نے آواز دی کہ کون ہے؟ سایہ ایک دم سے اٹھ کر مڑا، اور تینوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی عورت ہے جس نے برقع کیا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے۔ اب تینوں کو پوری کہانی سمجھ آ گئی کہ ملازم کو بھی اسی نے مارا تھا۔ چھری سے عورت کو یہ دیکھ کر کہ یہ 3 لوگ ہیں، گھبرا کر ایک طرف سے نکلنے کی کوشش کی اور ساتھ میں ایک لڑکے پر حملہ بھی کر دیا، لیکن تینوں لڑکوں نے ایک ساتھ پتھر اٹھا کر اس پر مارے۔ وہ عورت چیختی ہوئی ایک جانب کو بھاگی۔ چھرا ان کے ہاتھ سے چھٹ کر زمین پر گر گیا، اور ایک نے وہ چھرا اٹھایا۔ تینوں اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ عورت گھبراہٹ میں گاؤں کی طرف بھاگی۔ گاؤں میں بھاگ دوڑ سے بیٹھک میں بیٹھے لوگ باہر آ گئے کہ کیا ہوا ہے، کون چیخیں مار رہا ہے۔ تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بھاگی آ رہی ہے
اور 3 لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ قریب پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں چھری تھی اور وہ عورت پر چھریوں کے وار کر رہے ہیں اور عورت وہیں گر کر تڑپ کر مرنے لگی۔ کچھ لوگوں نے تینوں لڑکوں کو پکڑ لیا کہ کون ہے عورت اور اس کو کیوں مارا ہے۔ تینوں لڑکوں نے پوری بات بتائی کہ ہم نے اس عورت کو قبر سے مٹی ہٹاتے دیکھا تھا تو یہ بھاگی اور آخر میں ہم نے اسے پکڑ کر مار دیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی۔ گاؤں کے بچے بوڑھے حتیٰ کہ عورتیں تک لاش کے گرد جمع ہو گئی تھیں، جیسے کہ کوئی اور بہت ہی بڑی مخلوق ہو۔ گاؤں کے لوگ غصے میں تھے کہ یہ ہمارے پیاروں کے جسموں کو گوشت کو کاٹ کر کھاتی تھی، ہم لوگ اسے قبرستان میں دفنانے نہیں دیں گے۔ اور سب کے صلاح مشورے سے اس کی لاش کو کہیں دور ویرانے میں پھینک کے آ گئے۔ پھر کافی عرصے تک کسی میت کے دفن کے بعد کئی دن تک قبرستان کے چکر ضرور لگاتے۔ یہ سٹوری ڈاکٹر رضوانہ سحر نے لاہور سے سینڈ کی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ اماں جان نے اپنے بچوں کو سنائی، یعنی کہ میری اماں جان نے۔ میری اماں کا خاندان ہجرت کے کچھ عرصے بعد لاہور میں مقیم رہا۔ دہلی سے لاہور آنے کے بعد سب سے پہلے جو مسئلہ تھا وہ رہائش کا تھا، لیکن جو فیملی کے افراد ہجرت کر چکے تھے وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، تو نانا ابا کے جان پہچان کے والوں نے ایک گھر دیکھ رکھا تھا جو اس وقت خالی پڑا تھا۔ اس گھر کی لوکیشن اماں بتاتی ہیں کہ کچھ اس طرح سے تھی کہ اوپر چھت سے دوسری چھت ملی ہوئی تھی اور دوسری چھت کے آخر سے جہاں چھت ختم ہوتی تھی اس ایریا میں ایک قبرستان تھا۔ وہاں ایک درخت کافی بڑا سا تھا، شاید اماں کہتی ہیں کہ وہ برگد کا درخت تھا۔ اماں کی عمر بھی اس وقت کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن کچھ سمجھدار تھیں اور صفائی پسند بھی بہت تھیں۔ اماں کی فیملی جب اس گھر میں شفٹ ہوئی تو نانی جان کے کہنے کے مطابق سب سے پہلے پانی سے گھر کو پورا دھویا گیا۔ اس دوران اماں کہتی ہیں کہ ہم دونوں بہنوں نے مل کر چھت کا بھی خوب جائزہ لیا اور اس کی صفائی بھی اچھی طرح سے کی۔ صفائی کے دوران ہی دونوں بہنوں نے اندازہ لگایا کہ چھت کافی بڑی ہے اور کھیلنے کے کام بھی آئے گی۔ اسی دوران میری اماں دوسری چھت کا بھی جائزہ لینے چل پڑی۔ چھت کے اس کونے تک گئیں جہاں پر وہ درخت تھا اور درخت کی کچھ شاخیں چھت تک پہنچ چکی تھیں۔ اماں نے نیچے جھانکا تو دور تک قبریں ہی قبریں نظر آ رہی تھیں، یعنی دوسری جانب قبرستان تھا اور درخت کے ساتھ تھوڑے سے فاصلے پر ایک سنگ مرمر سے بنی ایک قبر پر اماں کی نگاہ پڑی۔ نہ جانے کیوں اماں کہتی ہیں کہ مجھے اس قبر کو دیکھتے ہی بہت روحانی سکون ملا، نہ جانے وہ قبر کس بزرگ کی تھی۔ اماں کہتی ہیں کہ مجھے نامعلوم سی کشش اس قبر سے محسوس ہونے لگی۔ پھر دوسرے دن اماں بتاتی ہیں کہ جان بوجھ کر میں چھت کے اس حصے میں قبر کو دیکھنے گئی اور اس بار میں نے ایک لوہے کی بالٹی میں پانی بھرا اور اپنی چھوٹی بہن سے کہا کہ تم نیچے اترو اور اس قبر پہ جو گرد مٹی جم چکی ہے اسے صاف کر دو، میں تمہیں جگ بھر بھر کر پانی دیتی ہوں اور تم اس قبر کو بہت صاف ستھرا کر دینا، اور جو کووں نے اتنی ساری اس قبر پر بٹ کر دی ہیں اور گندگی پھیلا دی ہے اسے بھی خوب اچھی طرح سے صاف کر دو۔ اتنی خوبصورت سنگ مرمر سے بنی یہ قبر بہت گندی ہو رہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں سب کو اپنی پڑی تھی، تو اس قبر کی لک آفٹر کون کرتا اور اس پر کون توجہ دیتا؟ گھر کے گھر ویران پڑے تھے تو قبرستانوں کی خیر کون دیتا؟ تو میری چھوٹی خالہ نے درخت کی شاخوں کی مدد سے نیچے اتر کر قبر کو پہلے کپڑے سے صاف کیا، پھر 2-3 اوپر چھت سے جگ پانی کے بھر بھر کر لاتی اور قبر دھو کر اس قبر کی مٹی کو بالکل درست کر دیا۔ اس کے بعد اوپر آ گئی۔ اماں جان نے کچھ اگربتی بھی جلا کر خالہ کو دی اور قبر سے تھوڑے فاصلے پر رکھوا دی۔ تھوڑی سی محنت سے دونوں نے وہاں خوشبو مہکا دی اور دونوں نے فاتحہ پڑھی۔ 1-2 دن کے بعد جیسے ہی اماں کو فرصت ملی انہوں نے خالہ کو ساتھ لیا اور بالٹی پانی سے بھری اور یہ دونوں بہنیں پھر چھت پر پہنچ گئیں۔ اس بار قبر زیادہ گندی نہیں ہوئی تھی، بس کچھ بٹ پڑی تھی جسے خالہ نے درخت کے ساتھ نیچے اتر کر صاف کر دیا۔ اسی صفائی کے دوران خالہ کی نظر قبر کے سرہانے ایک کونے کی جانب پڑی تو وہاں کچھ نیو نوٹس پڑے ہوئے تھے، بالکل نیو کرنسی نوٹ۔ خالہ نے اوپر اماں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ آپا یہاں کچھ پیسے پڑے ہیں، کیا میں اٹھا لوں؟ تو اماں نے اجازت دے دی اور انہوں نے اٹھا لیے۔ خالہ نے خوشی خوشی وہ پیسے لیے اور اوپر آ گئی۔ اب دونوں بہنوں کا یہ معمول بن چکا تھا کہ ہر 5-6 دن بعد اس قبر کی صفائی کرتی اور اگربتیاں کچھ فاصلے پر جلا کر رکھ دیتی،
فاتحہ پڑھتی اور سرہانے سے نئے نئے نوٹ اٹھا کر لے آتی۔ اماں بتاتی ہیں کافی دنوں جب تک ہم لاہور میں رہے گھر والوں سے چھپ چھپ کر اس قبر کی صفائی ستھرائی کرتے رہے، لیکن گھر کے کسی فرد کو کبھی یہ بات نہیں بتائی۔ اور کچھ عرصے بعد نانا جان کراچی شفٹ ہو گئے۔ امی کہتی ہیں کہ اس قبر سے مہک آتی تھی، لیکن ہم دونوں بہنوں کو کبھی نہ خوف آیا اور نہ ڈر لگا، بلکہ ایک روحانی سکون ملتا تھا۔ اس قبر کو دیکھنے سے ایک عجیب سا سکون تھا۔ لیکن اماں کہتی ہیں کہ اس وقت وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس علاقے اور قبر سے واقف نہیں تھی، اور نہ ہی اس قبرستان کا نام جانتی تھی، اور نہ ہی ڈر کی وجہ سے کسی فرد سے اس قبرستان کے بارے میں پوچھا تھا کہ کہیں وہ اس قبر کے پاس جانے سے منع نہ کر دیں۔ بس اسی وجہ سے اماں کی فیملی جب تک وہاں رہی 4 یا 5 دنوں بعد قبر کی زیارت کرتی اور پیسے اٹھا کے لاتی۔ لیکن ایک بات تو اماں کہتی ہیں کہ وہ قبر بہت رونق والی تھی۔ حالانکہ اس قبرستان کے کونے میں سناٹا تھا، لیکن پھر بھی ایسا محسوس ہوتا جیسے چاروں طرف گہما گہمی ہے۔ یہ سٹوری زین العابدین نے حیدرآباد سے سینڈ کی ہے۔ یہ میری اپنی آپ بیتی ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ایک دن میں اپنے سینٹر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس دن مجھے زیادہ کام بھی نہیں تھا، میں بس ویڈیوز ہی دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک فون کال آئے، جسے میں نے اٹھایا تو کوئی آدمی رو رہا تھا اور اس کے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے گھر آئیں، آپ کو میں بہت کچھ بتاتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ آخر کیا ماجرا ہو سکتا ہے۔ اس کے گھر تھوڑا دور ہی تھا، تو میں نے اپنے ایک ساتھی عثمان کو ساتھ لیا اور اس کے گھر چلا گیا۔ میرے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ جب میں ان کے گھر جا رہا تھا تو مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے مجھے کوئی روک رہا ہو۔ میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اپنا سفر جاری رکھا۔ میں پورے راستے بہت پریشان رہا، مجھے لگاتار کوئی آواز آ رہی تھی۔ میں نے خود پر قابو پایا اور میں اس آدمی کے گھر پہنچ گیا۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی میرے سر میں شدید درد شروع ہو گئی۔ میں نے ہمت کی اور میں اس آدمی سے پوچھنے لگا کہ اب بتاؤ کہ کیا ماجرا ہے، اور وہ آدمی کوئی 50 برس کا تھا۔ پھر اس نے جو بتایا میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی کی ایک جن سے شادی ہوئی ہے۔ یہ بات سن کر میں بہت حیران ہوا، اور اس نے بتایا کہ اس کے بچے بھی ہیں جو جن کے کھیلنے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ مزید اس نے مجھے یہ بتایا کہ ہماری بیٹی کبھی غائب بھی ہو جاتی ہے اور پھر کئی دن سے ملتی بھی نہیں ہے۔ اس پر عاشق ایک جن ہے اور اس نے اس سے شادی کی ہے۔ وہ عاشق جن اس کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ میں یہ سب کچھ سن رہا تھا اور ساتھ ہی کلام الہی بھی پڑھ رہا تھا۔ یہ معاملہ میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی، جبکہ دسمبر کا منتھ تھا، مگر مجھے پسینہ آنے لگ گیا اور میری حالت خراب ہونے لگ گئی۔ مگر میں نے ہمت کی اور اپنے آپ پر قابو پایا۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ یہ قرآن پڑھتی تھی۔ یہ سنتے ہی وہ آدمی رو پڑا اور اس نے بتایا کہ اس لڑکی نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کھائی تھی۔ بس یہ سننا تھا کہ مجھے یہ سب بات سمجھ آ گیا کہ اس لڑکی کی یہ حالت اور یہ جن اس پر پورا قابض کیسے ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس لڑکی کو ہم میں سے کوئی نہیں مل سکتا، وہ جس کو بلانا چاہے بلا لیتی ہے، مگر اس کی مرضی کے بغیر ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ میں نے اپنا عمل جاری رکھا اور اچانک ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ وہی لڑکی چیخ رہی ہے اور کہہ رہی تھی کہ اسے کہو کہ پڑھنا بند کرو، مگر میں پڑھائی کیے جا رہا تھا۔ میں نے بہت زیادہ پڑھائی کی اور کرتا رہا، بس وہ لڑکی آنکھ بگولا ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے اس کمرے میں لے جاؤ۔ میں اس کے کمرے میں گیا اور اس کو ایک نظر دیکھا تو وہ مجھے دیکھنے لگ گئی۔ کہنے لگی کہ زین العابدین یہاں سے چلا جا۔ میں اس بار مزید حیران ہوا کہ اسے میرا نام کیسے پتہ چلا۔ اس نے بتایا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، میں سب کو ہی جانتا ہوں، اور اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ بہت علم والا جن تھا وہ۔ میں نے کہا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو، تو اس نے کہا کہ تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے قرآن پاک کی جھوٹی قسم کھائی ہے اور یہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ غلط کام کرتی تھی۔ یہ لڑکی نامحرم مردوں کے پاس جاتی تھی، یہ گناہ پر گناہ کرتی تھی۔
اس نے کالا علم کیا اور مجھے قابو کرنے کی کوشش کی۔ اس نے یہ غلاظت کی اور کالا علم کیا اور میں اس کی جان نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ کی ذات پر فیصلہ چھوڑ دو، جو اس نے کیا اس کا حساب یہ خود دے گی۔ وہ نہیں مانا، مگر 2 ہفتے لگاتار عمل کرنے کے بعد اس لڑکی کو اس جن نے چھوڑ دیا اور وہ اس سے الگ ہو گیا، اور اس لڑکی سے توبہ کا کہا کہ تم ہر ایک چیز سے توبہ کرو، بے شک اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ بس اس لڑکی نے سچی توبہ کی اور اللہ نے اس کی سنی۔ وہ کئی بار حج اور عمرہ کر چکی ہے۔ وہ اب شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بچے ہیں۔ وہ بہت خوش ہے، مگر ایک عجیب بات ہے، اسی گھر میں آج بھی چھوٹے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں، اور وہاں رہنے والے کو ہر ایک کو خواب آتا ہے کہ یہ بچے اسی عورت کے ہیں، مگر آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ یہ آخر حقیقت کیا ہے۔ یہ سٹوری نازیہ نے بنو سے بھیجی ہے، جو ان کی زندگی کا ایک ریئل انسیڈنٹ ہے۔ یہ سچا واقعہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے میرے ساتھ رونما ہوا۔ آج بھی میں سوچتی ہوں تو کانپ جاتی ہوں۔ تو یہ سچی داستان کچھ یوں ہے کہ میری امی کو جب فالج کا اٹیک ہوا تو اس وقت میں نیوی ایجوکیشن ٹرسٹ کے تحت ایک اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی۔ امی کی لک آفٹر کے لیے مجھے وہ جاب چھوڑنا پڑی، جس کے بعد میں نے اپنے علاقے کی مارکیٹ میں ایک بوتیک کر لیا، اور وہ بوتیک تھوڑے عرصے میں ہی چل پڑا اور بہت زیادہ اچھی آمدنی مجھے ہونے لگی۔ اس طرح امی کی میڈیسن کے اخراجات وغیرہ بھی میں نے بے فکری سے افورڈ کرنا شروع کر دیے۔ صبح 11 بجے بوتیک ایک عورت آ کر کھولتی اور صفائی ستھرائی کا کام بھی کرتی۔ باقی 2 لڑکیاں اس میں نے رکھی جو کہ گاہک کو ڈیل کرتی۔ اس طرح مجھے امی کی دیکھ بھال کا وقت بھی مل جاتا۔ بس یوں سمجھے کہ میں امی کے ساتھ ان کا سایہ بن کر رہتی تھی، کیونکہ فالج کے اٹیک کے بعد امی چلنے پھرنے سے معذور ہو چکی تھی اور ساتھ بولنے کی صلاحیت بھی ختم ہو چکی تھی۔ بس ویل چیئر پر ہی رہتی، یا پھر آرام کرسی پر، اور یا پھر بیڈ پر۔ بریک فاسٹ سے فارغ ہو کر میں امی کو ویل چیئر پر بٹھا کر اپنے ساتھ ہی بوتیک لے جاتی، اور اسی طرح وہ میری نگاہوں کے سامنے 24 گھنٹے میرے پاس رہتی۔ میں سوتی بھی تھی ان کا ہاتھ پکڑ کر، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ اگر رات کو انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑی تو مجھے پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ بول تو نہیں سکتی۔ اسی طرح امی کو معذور ہوئے 4 سال گزر چکے تھے۔ وہ اپنی ہی زبان میں ہمیں بات سمجھاتی اور کچھ اشارے کرتی تو ہم وہ بات سمجھ جاتے۔ وہ اشاروں میں ہی نماز بھی پڑھتی، اور اب تو میں ان کی اشاروں کی زبان سمجھنے لگی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی بوتیک سے واپسی پر کچھ فروٹس یا چائے کے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان ضرور لیتے۔ گھر آ کر چائے بنا کر امی کے سامنے رکھ جاتی اور ٹی وی چلا دیتی اور ریموٹ امی کے ہاتھ میں دیتی۔ اس کے بعد میں کچن میں بزی ہو جاتی اور وقفے وقفے میں امی کو بھی دیکھتی رہتی۔ بھائی شام کے 7 بجے اپنے آفس سے گھر آتا تھا، تو اس کے بعد مجھے کچھ فرصت ملتی تھی۔ 2010 15 اپریل کو ایک ایسی ہی شام تھی جب ہم ماں بیٹی اپنی گلی میں داخل ہوئے۔ گھر کے گیٹ کو کھول کر میں نے سب سے پہلے چائے بنائی اور امی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آج کھانا نہیں بنانا تھا، کیونکہ بھائی نے مجھے فون پر کہا تھا کہ میں کھانا لے کر آؤں گا اور ہم ایک ساتھ مل کر کھائیں گے۔ امی اور میں چائے پیتے ہوئے اشاروں میں باتیں بھی کر رہے تھے کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ آج ٹی وی ابھی تک نہیں کھولا۔ چائے کا کپ امی کو دیتے ہوئے میں نے ٹی وی کھولنا چاہا تو مجھے پتہ لگا کہ کیبل کا تار نکلا ہوا ہے۔ یہ ٹی وی سے کیبل کا تار کیسے نکل گیا؟ صبح تو لگا ہوا تھا۔ امی بس کچھ دیر رکو، میں ٹی وی کا کیبل کا تار لگاتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے گیلری میں جا کر ہاتھ سے تار اٹھایا۔ اس کے بعد مجھے صرف یہ ہوش ہے کہ میری نگاہ امی پر تھی۔ 1 یا 2 سیکنڈ میں میرے دل میں سوچا کہ میری امی کو کون دیکھ بھال کرے گا، اور دل میں کلمہ پڑھ لیا۔ کچھ دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو گلی کی 3-4 عورتیں میرے قریب کھڑی میرے ہاتھ پاؤں سہلا رہی تھیں۔ کوئی پڑھ پڑھ کر مجھ پر دم کر رہی تھی، اور میری امی تو روئے جا رہی تھی اور میرا سر چکرا رہا تھا۔ بھائی میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا بھائی مجھے؟ کچھ دیر بعد بھائی نے بتایا کہ کیبل کی کچھ تاریں گلی میں موجود بجلی کے کھمبے سے مل چکی تھیں، اور گلی میں سب کے کیبل کی تاروں میں فل کرنٹ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے کسی نے اپنا ٹی وی نہیں چلایا۔ تمہیں معلوم نہیں تھا
اور تم نے کیبل کی تار کو ہاتھ سے پکڑ لیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے پوری بات یاد آ گئی۔ امی کو چائے کا کپ دے کر تار جب میں نے پکڑا تو میری نگاہوں میں اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا کہ اچانک سے میری نظر اس اندھیرے میں میری امی پر پڑی۔ مجھے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ بس ایک سیکنڈ میں نے دل میں کہا کہ میری امی کو کون دیکھے گا، اور پھر جیسے مجھ سے کسی قوت نے کلمہ پڑھنے کو کہا۔ میں نے ابھی پہلا لفظ کلمے کا ادا ہی کیا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی اندیکھی قوت نے میرے گلے میں بجلی کے تار اتارے ہیں، اور یہ تار اترتے ہی میں نے خود کو محسوس کیا۔ مجھے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بس مجھے اپنے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھ رہا تھا، اور بجلی کے تار کوئی مجھ سے الگ کر رہا تھا۔ جب بجلی کے تار میرے گلے سے یا میرے جسم سے الگ کیے جا رہے تھے، تار جدا ہوئے اور میں کافی اوپر کی طرف اچھل پڑی۔ اوپر کی طرف اچھل کر گرنا میری پڑوسن نے اپنی بالکنی سے دیکھا۔ وہ چیختی ہوئی ہمارے گھر کی جانب بھاگی، اور اسی دوران بھائی گلی میں سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس سب کارروائی میں کچھ منٹ لگے۔ میری امی بہت زور زور سے چیخ رہی تھی، لیکن مجھے کچھ آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ اسی دن ہمارے ایریا کے 3-4 بچوں کو کیبل تار سے کرنٹ لگا، اور وہ سب ہاسپٹل میں پہنچ گئے۔ کئی دن ہاسپٹل میں ہی رہے، لیکن مجھے اتنا شدید کرنٹ لگنے اور اوپر اچھل کر گرنے کے باوجود بھی کوئی چوٹ نہیں لگی، اور نہ ہی کوئی ہڈی ٹوٹی۔ بس کچھ دیر بعد میں نارمل ہو چکی تھی۔ لیکن اس واقعے کو جب بھی میں یاد کرتی ہوں تو سوچ میں پڑ جاتی ہوں۔ پہلی بات کہ ٹی وی سے کیبل کی تار کس نے نکالا تاکہ ٹی وی آن ہی نہ ہو؟ بھائی اور میں نے نہیں نکالا، امی نکال نہیں سکتی تھی۔ اور دوسری بات کہ مجھے بجلی کی تاروں سے آزاد کرنے والی مخلوق کون تھی؟